اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، اور ہم جس میں بات کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ تو آج کی نشست شروع کرتے ہیں ایک سوال سے کہ رسول پاک جو ہیں وہ غار حرا میں جاتے ہیں اور غور و خوض کرتے ہیں، اور وہ توحید پرست ہیں۔ تو مکہ کے جو لوگ ہیں وہ تو بت پرست ہیں، تو بتوں کے بارے میں کیا انفارمیشن ملتی ہے ہمیں؟ بڑا ظاہر آپ نے اچھا سوال پوچھا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مکہ میں بت پرستی تھی، بیت اللہ میں بھی بت موجود تھے۔ مکہ کا شاید ہی کوئی گھر تھا سوائے ان لوگوں کے جو توحید پہ ایمان رکھتے تھے۔ ابو ذر غفاری ایک بڑا نام ہے صحابہ کرام میں، ابو بکر ابن ابو قحافہ ایک بڑا نام ہے، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ بنت خویلد ام المومنین اگین ایک بڑا نام ہے، سرکار ختم مرتبت اور آپ کے گھر کے لوگ۔ میں اپنا اسٹڈی اور اپنی ریسرچ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ابو لہب سرکار کے خاندان میں ایسا ہے جس کا ایمان مختلف تھا، باقی ایسے نہیں تھے۔ سرکار کے خاندان میں باقی لوگ ایسے نہیں تھے۔ سرکار کے والد توحید پرست، اور میں نے ایک واقعہ سنایا تھا عبد الواحد مدنی صاحب کا، 73 میں جب جسد انور موو کیا گیا ایکسٹینشن کی صورت میں، نابغہ جدی کے گھر میں دفن تھے جناب عبداللہ، اور ان کو وہاں سے جسد خاکی کو ایکسٹینشن کی وجہ سے نکال کے بقیع میں دفن کیا گیا۔ تو وہ جو دو باتیں بتاتے ہیں، میں آج دوبارہ شاید بہت سے لوگوں نے نہ سنی ہو جنہوں نے ریسنٹلی سبسکرائب کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نابغہ جدی کے گھر گئے تو وہ فور مین تھے، ان کو میسج آیا کہ یہاں پہ کچھ قبریں ہیں، آپ آ جائیں۔ جا کے دیکھا تو ایک قبر پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ بن عبد المطلب، نابغہ جدی کے گھر میں تھی، اور کچھ اور صحابہ بھی تھے۔ تو انہوں نے اپنے سینئرز کو بھی بتایا، سو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو جب قبر انور کھولی گئی اور نکالا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہیں، یعنی چہرے سے چہرے کی رونق ایسی تھی جیسے کسی زندہ انسان کی ہوتی ہے۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب عبداللہ کے ماتھے پہ، جسے ہم محراب کہتے ہیں اپنی زبان میں، نماز ادا کرنے، جو لوگ صف پہ نماز ادا کرتے ہیں، آج کل تو ہم کارپیٹ پہ عادی ہو گئے ہیں نماز پڑھنے کے، صف پہ نماز پڑھنے والوں کی یہاں پہ نشان آ جاتا ہے، توحید کا نشان کہیں، اللہ کی ربوبیت، سجدے میں جانے کا، اللہ کی ربوبیت ماننے اور عبادت کرنے کا نشان، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ یوں چمک رہے ہوں گے جیسے چاند ہے، بہت روشن ہوگا، اللہ ان کو انعام دے گا اپنے حضور جھکنے والوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں نشان تھا۔ اور تیسرے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ہاتھ پکڑا جناب عبداللہ کا تو وہ جیسے خون رک جاتا ہے اور یلو ہو جاتا ہے ویسے ہو گیا، اور جب میں نے چھوڑا تو واپس خون جیسے آتا ہے جب آپ کوئی بلڈ دینے جائیں کسی سیمپل ٹیسٹ کے لیے یا کسی اور وقت میں پکڑ کے کچھ دیر یوں رکھیں تو یہ پیلا ہو جاتا ہے، اور جب چھوڑیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ریڈ چیز بھاگی ہے۔ تو یہ جناب عبداللہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سارے آدم علیہ السلام تک توحید پہ عمل کرتے تھے اور توحید پہ ہی بلیو کرتے تھے۔ یہ ان توحید پرستوں کو اس زمانے میں حنیف یا حنیف کہا جاتا تھا مکہ میں، اور یہ مکہ کے علاوہ شہروں میں بھی تھے، تعداد تھوڑی تھی۔ وہ لوگ جو حنیف تھے یا دین حنیف پہ قائم تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم تھے، توحید ماننے والے اور توحید کی عبادت کرنے والے تھے، جن کا یقین ایک اللہ پہ تھا، ان کے علاوہ شاید ہی مکہ کو گھر تھا جس میں بت نہیں تھے۔ بت پرستی سٹارٹ کیسے ہوئی، یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ جب آدم علیہ السلام اپنی زندگی گزار کے اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو ایک قبر میں شیس علیہ السلام نے اور ان کی اولاد نے فرشتوں کی گائیڈنس میں موجود، فرشتے آئے، انہوں نے ہی کفن دینے کا طریقہ سمجھایا، انہوں نے غسل دینے کا طریقہ سمجھایا، انہی فرشتوں نے قبر میں اتارنے کا طریقہ سمجھایا۔ قبر کا ایک ریفرنس آپ کو قرآن کریم میں ملتا ہے، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جی جب قتل کر لیا تو اسے اب پریشانی یہ ہوئی کہ میں اسے دفن کیسے کروں، سورہ مائدہ میں ذکر آتا ہے۔
تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس باڈی کا کیا کروں. وہ لے لے کے ادھر ادھر گھومتا رہا, اسے کوئی سمجھ نہیں چھپاؤں کیسے. تو اللہ کریم نے ایک کوے کو بھیجا جس نے دوسرے کوے کو مارا, اور اس نے زمین میں کھدائی کی اور کوے کو اس میں رکھ کے مٹی ڈال دی. تو قابیل کو سمجھ آ گئی کہ دس از دا وے آئی کین ہائیڈ ڈیڈ باڈی آف مائی بردر whom I have murdered. تو آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا غار میں. اچھا, اب شیس علیہ السلام اور ان کے بچے جب آدم علیہ السلام کی یاد آتی تھی تو اس قبر پہ جاتے تھے اور اپنے دادا کو, والد کو یاد کرتے تھے, جیسے ہم جاتے ہیں, جیسے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پہ جاتے رہے, اللہ کی مہربانی مانگی ان لوگوں کے لیے بھی, اور یاد بھی کی, دعا بھی کی, اللہ کا کلام پڑھا, برکت کی دعا کی, آسانی کی دعا کی, درجات کی بلندی کی دعا کی. جو قابیل کی اولاد تھی نا, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو قابیل کا ایک بیٹا تھا حنوک بن قابیل. حنوک بن قابیل نے اپنے گھر والوں سے, اپنے عزیزوں سے, اپنی فیملی سے یہ کہا کہ ان کے پاس تو آدم کی قبر ہے, جہاں جا کے وہ یاد کر لیتے ہیں, تو ہم اپنے بزرگوں کو کیسے یاد کریں. تو حنوک نے کہا کہ میں آپ کو ایک لکڑی سے ایک بت بنا دیتا ہوں, جب بزرگوں کی یاد آئے اس کو دیکھ لیا کرو. سو قابیل کے بیٹے حنوک نے لکڑی سے ایک بت تراشا. ٹھیک, اب اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ ویدر اٹ واز لائک اے اسٹیچو اور اٹ واز اے ڈرائنگ, نشان تھا اس لکڑی کے تختے پر, بٹ لکڑی پہ حنوک بن قابیل نے ایک بت یا ایک تصویر بنائی. اب یہ وہاں جانا شروع ہو گئے ان کے عزیز اور بہن بھائی اور اولاد, اور ایک عرصے بعد انہوں نے اسی لکڑی کے بت کو یا تصویر کو عبادت کرنی شروع کر دی. سو جو جہاں تک تعلق ہے بت پرستی کا, اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے. ٹھیک ہو گیا. بنی جرہم وہ قبیلہ جو ابراہیم علیہ السلام کی وائف سیدہ ہاجرہ, اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ, جب ابراہیم اللہ کے حکم پر سیدہ ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ گئے, زمزم کا چشمہ نکلا, ہریالی ہوئی, پرندے ہوئے, ایک قافلہ گزر رہا تھا بنی جرہم کا, یہ ساری ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں, اس لیے میں صرف سرسری. تو وہ بنی جرہم نے کہا کہ ہمیں بھی یہاں رہنے کی اجازت دیں. تو بی بی ہاجرہ السلام اللہ علیہا نے شرط رکھی کہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ایک شرط پہ دوں گی کہ پانی کی ملکیت, پانی کے چشمے کی ملکیت میری اولاد کے پاس رہے گی. انہوں نے اگری کیا اور وہ وہیں آنا شروع ہو گئے, اور بنی جرہم میں ہی جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے. بنی جرہم ایک عرصے تک اپنے وعدے پہ قائم رہے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی وعدہ ختم کیا اور قبضہ کر لیا. چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے, انہوں نے چشمے کا قبضہ لے لیا اور آہستہ آہستہ مکہ کا قبضہ ان کے پاس آ گیا. کچھ 450 سال بعد بنی خزاعہ اور بنی اسماعیل نے مل کے بنی جرہم کو نکالا. اب کنٹرول آ گیا بنی خزاعہ کے پاس, اب حکومت مکہ پہ بنی خزاعہ کی ہو گئی. بنی خزاعہ کا سردار اس زمانے میں تھا عمرو بن لہی, عین میم رے واو, جیسے ہم بچپن میں غلطی سے عمرو پڑھتے رہے, لہی لام ہے چھوٹی ہے اور اوپر تشدید. عمرو بن لہی وہ شخص ہے جو سردار بن گیا بنی جرہم کا, مکہ کا سردار ہو گیا. اسے ایک عجیب بیماری لگ گئی, اس کی جلد پہ دانے اور اس قسم کی چیزیں ہو گئی. اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تم شام جاؤ اور وہاں گرم پانی کا چشمہ ہے. اچھا, اب گرم پانی کا چشمہ بھی کہیں غلطی سمجھنے میں غلطی نہ ہو, یہ کوئی بوائلنگ واٹر یا کوئی گیزر کا پانی نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے پانی جو زمین سے نکلے یا دریا جو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, جس سے آپ نہا نہیں سکتے. جی, پہاڑوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ دریا ایسے ملتے ہیں جن کا پانی چونکہ برف سے پگھل کے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اتنا ٹیمپریچر اوپر نہیں آتا کہ دریا میں آ جاتا ہے پانی, بہت ٹھنڈا ہوتا ہے پانی. نہیں پاؤں نہیں رکھ سکتے, ہاتھ نہیں رکھ سکتے. اور اگر آپ جائیں جیلم میں, راوی ریور میں جائیں تو آپ کو پانی بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے عام ہوتا ہے. سو ان کو گرم پانی کہتے ہیں. اس علاقے میں پانی نکالیں گے تو اس کا ٹیمپریچر اور ہوگا, اگر وہاں پہ پانی نکلے گا کلام میں تو اس کا ٹیمپریچر اور ہوگا. سو اسے مشورہ دیا گیا کہ تم گرم پانی
کا علاقہ ہے شام میں، وہاں جاؤ اور اس پانی سے تم بات لو یا غسل کرو تو یہ بیماری دور ہو جائے گی. اچھا جو بیمار ہوتا ہے نا، یہ ضرورت مند ہوتا ہے، وہ تو اس بیماری سے جان چھڑانا چاہتا ہے. واصف صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کریم ہاسپٹل میں آ جائے تو وہاں پڑا وہ مریض اللہ سے کیا مانگے گا؟ وہ کہے گا اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے. اسے اور کچھ سمجھ نہیں آئے گی مانگنے کے لیے، اس کی ضرورت ہے نا، مجبوری ہے. سو عمرو بن لوہی شام گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے بات لیا، غسل کیا تو اس کی بیماری دور ہو گئی. اسی دوران اس نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس کے لیے بڑا نیا تھا. اس نے ان سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ بت ہیں، ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں اور یہ ہماری مدد کرتے ہیں. اچھا، عمرو بن لوہی کو بڑا خوبصورت تھا. عمرو بن لوہی نیلی آنکھیں تھیں، بہت خوش شکل، گورا چٹا. اس نے کہا کہ اسے ایک کانسیپٹ بڑا آسان لگا. ایک خدا ہے جس کو ہم یقین صرف رکھتے ہیں، دیکھتے نہیں. اس کی قدرت تو نظر آتی ہے ہر جگہ، اس کا کنٹرول تو نظر آتا ہے ہر جگہ، بٹ فزیکل جسم میں نظر نہیں آتا. تو یہ تو جسم میں نظر آ رہا ہے، تو اس کو ماننا دیکھنا تو بڑا آسان ہے اور کمیونیکیشن بڑی آسان ہے. سو اس نے کہا کہ اگر میں کچھ مانگوں تو مجھے بھی مل جائے گا. اب ظاہر ہے یہ پوچھ رہا ہے کس سے؟ فالوورز بلیورز آف آئیڈل شپ. جی، تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ہاں یہی سب کچھ دیتے ہیں. تو اس نے کہا مجھے کچھ بت مل سکتے ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا دین تو پھیل رہا ہے، آگے چل رہا ہے، کیوں نہیں مل سکتے. سو اسے کچھ بت انہوں نے دے دیے اور وہ بڑی احتیاط سے، بڑے احترام سے انہیں شام سے، بلقا کا مقام تھا شام میں جہاں پہ یہ چشمہ واقع تھا، وہاں سے مکہ بڑی احتیاط سے لایا. اور انہی میں ایک بت ملا جس کا نام بال تھا، بے عین لام. وہ بت بال جو تھا وہ ریڈ کلر کے عقیق سے بنایا گیا تھا، سرخ عقیق سے، قیمتی پتھر، اور اس کا ایک بازو نہیں تھا، ٹوٹا ہوا تھا. لیٹر آن عمرو بن لوہی نے اسے لا کے مکہ میں رکھ دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. اور وہ جو بازو ٹوٹا ہوا تھا وہ سونے سے بنوا کے لگوایا. یہ جو بنیادی طور پہ بت یا جن کو ہم خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تخلیق ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے، یہ خود تو نہیں بنے ہوئے. جو تخلیق کے لیے ہمارے محتاج ہیں وہ ہمارے خدا ہوں گے. جو نہ ہمیں جو سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، وہ خدا ہوں گے. جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ خدا ہوں گے. جو نہ میرا نقصان کر سکتے ہیں نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ خدا ہوں گے. بٹ چونکہ میں جب گمراہی میں پڑا ہوتا ہوں تو مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں. اگر میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا تو میں کہتا ہوں یار یہ خدا نہیں، یہ خدا کی میں نے شکل بنائی ہے، خدا کا ایک شبیہ بنائی ہے جس کے ذریعے میں سے خدا تک. تو عمرو بن لوہی بانی ہے مکہ میں بت پرستی کا. یہی بت بال نام بگڑنے کے بعد حبل کہلانے لگا، اور یہ مکہ میں بیت اللہ میں سب سے بڑا بت حبل تھا. جنگ میں نعرے لگایا کرتے تھے حبل کی جے ہو، حبل ہمارا ساتھ ہے، حبل ہمیں طاقت دے گا. ان کا خیال تھا کہ حبل سب سے بڑا خدا ہے. تو حبل کی اور باقی بتوں کی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، کیونکہ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان کیا تو سننے والے کیا تھے، ان کا علم، عقل، سمجھ، معاشرہ، ثقافت کیا تھی. کتنا آسان تھا رسول اللہ کے لیے ان کو سمجھانا یا کتنا مشکل تھا، یہ اس وقت سمجھ آئے گی. جیسے ہم نے عرب کا معاشرہ سمجھا نا، تہذیب اور روایات سمجھی تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنا آسان ہو گئی. پیٹ میں پتھر کیوں مانتے تھے، سمجھنا آسان ہو گیا. وہ وعدے کے بڑے پکے تھے، وہ بیٹی کی شادی، بہن کی شادی اپنے سسرال میں کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی ماں یا اپنی بیوی کا جو احسان میرے سسرال والوں نے مجھ سے کیا تھا یہ احسان میں ان کو لوٹا رہا ہوں. یہ ان کا کلچر تھا. سو اگر ہم یہ چیزیں سمجھیں گے نہیں تو ہم
پناہ دینے کے بعد کتنا مقام رکھتے تھے، تو ہمیں عرب یا یہ معاملات اسلام کے سمجھنا آسان ہو گئے. بالکل اسی طرح جب ہم یہ سمجھ لیں گے نا کہ اس وقت کیا دین اور کیا خدا سمجھے جاتے تھے، تو ہمیں سرکار کی زندگی اور اعلان نبوت اس کے بعد کی اسٹرگل سمجھنا آسان ہو جائے گی. تھینک یو فار آسکنگ اے اسمارٹ کوسچن، انٹیلیجنٹ رادر. جی ناظرین، ہم ابھی بتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ سے ملیں گے اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.